پاک ایمان والوں کے اندر کون سی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے کس صفات کے حامل ہوں۔ ان میں کچھ باتوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی اور مراد اللہ جانتے ہیں۔ ایک تفسیر ہے جلالین شریف، صاحب جلالین نے اس کے معنی میں یہ الفاظ لکھے ہیں، اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے بڑی شان والی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، رجوع کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک دوسرے مقام پہ آتا ہے ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس کا علماء نے جواب لکھا ہے، قرآن پاک ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ، لیکن اس سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ متقین لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں طلب ہوتی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن سے ہدایت لینے والے، قرآن سے رہنمائی لینے والے، اللہ سے ڈرنے والے، طلب رکھنے والے۔ ان کے اندر کیا صفتیں ہیں؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ دو معنی، ایک معنی یہ کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ ایمان والے بندے کے اندر پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جتنی غیب اور چھپی ہوئی باتیں ہیں ان سب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ لوگ، بدعتی لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ سے تو غیب ہے ہی کچھ نہیں، اللہ سے تو چھپی ہوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، پھر اللہ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے؟ یاد رکھنا، غیب کے بارے میں جتنا کچھ بھی کہا گیا ہے وہ انسان کو مد نظر رکھ کے کہا گیا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے حواس خمسہ سے، کبھی سن کے، کبھی دیکھ کے، کبھی چکھ کے، کبھی سونگھ کے، کبھی چھو کے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اوپر چھت کے اوپر ایک کوئی چیز گرے، اب سن کے بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کوئی پتھر گرا ہے، یا انسان نے چھلانگ لگائی ہے، یا کوئی بلی جو ہے وہ دوڑی ہے وغیرہ۔ ہم نے دیکھا نہیں لیکن سن کے اندازہ لگا لی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کمرے کے اندر بند ہیں، مثال کے طور پہ اب اس گلی میں کیا ہو رہا ہے، کیا کون گزر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم چکھ سکتے ہیں، نہ ہم سونگھ سکتے ہیں، نہ ہم چھو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے حواس سے غیب ہو گیا، تو اب ہمارے حق میں یہ بن گیا غیب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی بھوت ہے، نہ کوئی زندہ ہے، نہ کوئی مردہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی آپ نہیں پڑھیں گے کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا جائے گا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا بھائیوں مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے تقریباً قرآن کی آیات اور احادیث و مسائل پر غور کر کے نماز قائم کرنے کے 12-14 وجوہات لکھی ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں۔ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، چھوٹا بڑا سارے ایک صف میں، کوئی کسی کو پیچھے دھکا نہیں دے سکتا، بھائی تو اگلی صف والا بندہ نہیں ہے، تو نیچے خاندان والا پیچھے چلا جا، یہ اوپر خاندان والا آگے آ جانا۔ تو یہ گویا کہ نماز سبق دے رہی ہے مساوات کا۔ اب مسجد سے باہر نکل کے یہ بندہ اونچ نیچ رکھتا ہے، بھائی اس خاندان سے بات کرنی ایسے نہیں کرنی، اس سے ولیبہ رکھنا ایسے نہیں رکھنا، یہ چھوٹا خاندان ہے، یہ بڑا خاندان ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ اونچ نیچ رکھتا ہے، مساوات قائم نہیں رکھتا۔ تو یہ گویا کہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن قائم نہیں کرتا۔ قائم یہ نماز قائم کرنی ہے۔ نماز بندہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، وقت مقرر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے۔ یہ سبق ہے وقت کی پابندی کا۔ ایک بندہ مسجد سے باہر زندگی گزارتا ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتا، جس سے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جو وقت دیتا ہے اس وقت پہ کام نہیں کرتا۔ تو اب یہ بندہ گویا نماز پڑھتا ہے لیکن قائم نہیں کرتا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ یہ وقت کا پابند ہو۔ مسلمان بندہ بے مہارا نہیں ہوتا، مسلمان بندہ پابند ہوتا ہے، اصول پسند ہوتا ہے۔ مسلمان بندہ اس کی زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنی زندگی کو صفت صلاۃ پر لے آؤ۔ نماز والی جو صفات ہیں اس پہ ایمان والا بندہ جم جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے بندہ، امام سے غلطی ہو جائے مقتدی فوراً بولتا ہے، لقمہ دیتا ہے۔ یہ سبق ہے کہ جہاں پہ غلطی ہو جائے وہاں پر اصلاح کے لیے بولنا ہے، حق بات کہنے پہ ہچکچانا نہیں، رکنا نہیں۔ اب مسجد سے باہر جدھر کوئی برائی دیکھے یہ اپنے آپ کو ہچکچا لے اور کہے چھوڑ یار کی گالے، ماں کی لوڑ روکنے نہیں۔ تو یہ بندہ گویا کہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز قائم نہیں کرتا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز والے سبق اپنے ساتھ رکھے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے، قیام کی حالت میں ہو تو سجدے والی جگہ پہ نظر ہوتی ہے، رکوع والی حالت پہ جائے تو اپنے پاؤں پہ نظر ہوتی ہے، تشہد میں بیٹھے اپنے دامن پہ نظر ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ نماز سبق دے رہی ہے نظر کی حفاظت کا۔ اب مسجد سے باہر بندہ نکلے، یہ نمازی بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا، تو یہ گویا کہ نماز پڑھتا ہے لیکن قائم نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم میں متقین ایمان والوں کی صفتیں لکھی ہوئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو خرچ کرتے ہیں،
اس سے پتہ چلا مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، ایمان والا بندہ اسے اچھا ایمان والے بندے کو فقر کا خوف نہیں ہوتا، جبکہ بے دین بندے کو فقر کا خوف ہوتا ہے۔ اگر جیب میں لاکھ روپے پڑے ہیں نا، امیر بے دین بندہ وہ یہ سوچے گا کہ بھائی یہ میں نے خرچ کر دیے تو کہیں مجھ سے میں ماری نہ جاؤں، میرا کیا بنے گا۔ اس لیے یتیم، فقیر، مسکین، بے محتاج، بے آسرا بندے کی وہ مدد نہیں کرتا، جبکہ ایمان والے بندے کو فقر کا خوف نہیں ہوتا۔ ایمان والا بندہ یہ سمجھتا ہے چلو یہ میں ادا کروں گا تو اللہ مجھے اور دے گا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، باقی بھی اللہ ہی دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، شیطان فقر کا وعدہ دلاتا ہے اور رحمان اللہ یہ مغفرت اور فضل کا وعدہ دلاتا ہے۔ قرآن کریم میں پورے قرآن میں رزق کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، کسی جگہ بھی رزق کی نسبت غیر کی طرف نہیں ہے۔ تو رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ جہاں سے جیسے رزق دے دے وہ اللہ کے اختیار میں، بندے کا کام ہے اپنے آپ کو تقوی کے اوپر، نیکی کے اوپر برقرار رکھے۔ کافی عرصہ پہلے 10-15 سال 20 سال پہلے سیلاب آیا نا پاکستان میں بہت زیادہ، تو اس سیلاب کی کئی رودات جو ہیں مختلف علاقوں کی چھپی ہیں۔ ایک اخبار میں نے پڑھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے، ان کو لے کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا، آدھے درخت تک پانی، وہ آدھے سے اوپر چڑھا ہوا، بڑے بڑے جو شاخیں ڈالیں تھیں ان کے اوپر بیٹھا ہوا۔ اس موقع پہ بچے جو ہیں وہ رونا شروع کر دیا کہ بابا بھوک لگی ہے، بھوک لگی۔ اس نے کہا بھوک لگی ہے یہ میں کیسے روٹی لے کر آؤں، کھانا لے کر آؤں، لیکن جس ذات نے پیدا کیا ہے نا، اختیار اسی کا ہے کہ وہ رزق پہنچا بھی سکتا ہے، رزق دیتا بھی وہی ہے۔ وہ بلبلا رہے، رو رہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے دور سے کسی چیز کو آتا ہوا دیکھا، وہ الاریاں مارتی ہوئی آ رہی، تو جب قریب پہنچی میں تھوڑا سا نیچے جھک کے اس کو میں نے اٹھا لیا۔ وہ پورا کا پورا پریشر کوکر تھا، اس کو کھولا تو گرم گرم گوشت بنا ہوا، کہیں سے آ کے اللہ نے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شاپر میں کچھ چیز لپٹی ہوئی آ رہی تھی، اٹھایا تو اس کے اندر روٹیاں تھیں، تو کہنے لگا کہ اس موقع پہ اللہ نے مجھے گوشت روٹی کھلا دی جہاں پہ کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن کس وقت؟ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ رکھے اور نیکی پر قائم رہے، اور اس اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرنا ہے۔ جہاں دین کو ضرورت پڑے، دین کی مدیں آ جائیں، وہاں پر خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہے اور قرآن پر بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ ایک دفعہ
قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ تھا ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ کا. 10 دن مناظرہ چلتا رہا. مناظرہ چلتے چلتے اخیر قادیانی مناظر نے کہا کہ بھائی قرآن سے کوئی مجھے ایسی دلیل دو جس سے پتہ چلے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جب کوئی آیت پڑھی جاتی اس نے کوئی سوالات اعتراضات کیے ہوئے تھے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 10واں دن جب آیا نا تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی. میں نے کہا دیکھ قرآن پاک میں آتا ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور آپ سے جو پہلے اتارا گیا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. جہاں آپ پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور آپ سے پہلے جو شریعت کتابیں اتاری گئی ان پر ایمان لانے کا ذکر ہے. بعد میں جو اتاری جائیں گی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ بات کا ذکر کرتے. یہ بات کہی تو وہ قادیانی کھڑا ہو گیا. اپنے قادیانیوں سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے, میں قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں. مجھے بات سمجھ آ گئی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں, پکا سچا سچا مسلمان ہوتا ہوں, تمہاری اپنی مرضی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس دلیل کے بعد اس کی بات سننے کے بعد سارے قادیانی مسلمان ہو گئے, سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کریم نے یہ ختم نبوت کی دلیل رکھی ہے. ان قادیانیوں نے ایک دفعہ خط لکھا, شاہ عبداللہ تھے یا شافات تھے میں بولتا ہوں, کہ ہمیں احمدی نام کے ساتھ اپنا جو ہمارا فرقہ ہے اس نام کے ساتھ ہمیں بیت اللہ میں آنے کی اجازت دی جائے. قادیانی اب بھی جاتے ہیں لیکن وہ اپنا نام بدل کے جاتے ہیں. اب نام بدل کے جائے تو کسی کو کیا پتہ ہے یہ قادیانی ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, مشرک ہے. تو اس وقت سعودی جو شہزادہ تھا اس نے جواب لکھا, اس نے کہا قادیانیوں, احمدیوں, ہم صدیق کی اولاد ہیں. اگر تم یہاں آئے تو ہم تمہارے ساتھ وہ اشر کریں گے جو صدیق نے مسلمہ کذاب سے کیا تھا. آج تک قادیانی اپنے احمدی پیج کے اوپر بیت اللہ میں نہیں جا سکتے. اللہ کریم نے ایسے حفاظت کا بندوبست کر دیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. مسلمان بندہ یہ آخرت کا جو پہلو ہے نا یہ کس لیے ہے, تاکہ زندگی صحیح ڈگر پہ چلتی رہے. اگر بندے کو جزا و سزا کا تصور ذہن میں نہ ہو تو پھر یہ جانور کی طرح زندگی گزارے گا, اجاڑے کرے گا, چوریاں کرے گا, برائیاں کرے گا, بدرائیاں کرے گا. لیکن جب اس کو فکر ہو نا کہ میرا مالک مجھے ایک وقت آنے والا ہے جزا و سزا کا فیصلہ اس کے اختیار میں ہوگا, تو وہ ہر وقت درست لائن پہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ نتیجہ آ گیا. ایسی صفات رکھنے والے ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. ان کا چلنا بھی ہدایت والا, ان کا بولنا بھی ہدایت والا, ان کا سننا بھی ہدایت والا, ان کا اٹھنا بیٹھنا ہدایت والا, اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. فلاح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ناکامی کا تصور نہ ہو, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ کریم ان صفات کے ساتھ